السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو کے اندر پڑھایا سمجھایا، تختی نمبر 16 اور تختی نمبر 16 کے اندر میرا سبق تھا سبق نمبر 18۔ تو آج کا میرا سبق ہے سبق نمبر 19 اور سبق نمبر 19 کا تختی نمبر ہے تختی نمبر 17۔ تو قاعدہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ آپ کو ضرور پڑھ لینی ہے۔ چلیے پڑھیے میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تختی نمبر 17، وقف کرنے کا قاعدہ۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، رکنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا اور زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھائی دے۔ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ایسے گول نشان، یہ جو گول نشان ہے، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زبر و پیش پر وقف کرنا ہو، مطلب ٹھہرنا ہو، رکنا ہو، تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو، دو زبر کے اوپر اگر رکنا ہو، ٹھہرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ اب یہاں پہ دیکھیں دو زبر، احدن کے اوپر دو زبر ہے، اس کے آگے کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو جیسے اگر ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے تو احدن پڑھا جائے گا، پھر آگے کوئی لفظ پڑھا جائے گا ایک ساتھ، ایک سانس میں۔ اگر ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں، سانس توڑ دیتے ہیں، تو یہ ایک زبر کے ساتھ احدا ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پہ دال الف زبر دا، تو ایک زبر آ گیا۔ اگر ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے تو یہ دال دو زبر دن، وہی پڑھا جائے گا احدن۔ تو یہ آپ کو سمجھنا ہے، اگر دو زبر کے بعد الف ہے، اگر ہم وہاں پہ رک رہے ہیں تو وہ دو زبر ایک الف کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہوا گولتا، گولتا یہ جو ہے گولتا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکینہ بن جاتی ہے۔ گولتا پہ اگر ہم کو رکنا ہو تو گولتا ہا ساکینہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ یہاں پہ دیکھیں گولتا آ گیا، یہ گولتا یہاں پہ آ گیا۔ اگر ہم یہاں پہ نہیں رکتے ہیں تو یہ جاریتن ہو جائے گا، اگر ہم یہاں پہ رکتے ہیں تو یہ جاریہ ہو جائے گا، یہ گولتا ہا ساکینہ ہو جائے گا، مطلب ہا میں تبدیل ہو جائے گا، جاریہ۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا تعوذ، تعوذ یعنی اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ تو جو میں نے آپ کو قاعدہ کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھاتا ہوں، اس کو تعوذ اور تسمیہ کہتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ پڑھیے، حمزہ زبر ع، عین واو پیش عو، اعو، زال پیش زو، اعوذ، با لام زیر بل، اعوذ بل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش، شین یا زبر شی، من الشی، تا کھڑا زبر تا، من الشیطا، نون را زیر نر، من الشیطان، را زبر را، جیم یا زیر جی، میم زیر می، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ میں آپ کو متن نہیں پڑھا دیتا ہوں، آپ ہجا لگا لینا۔ الحمد للہ رب العالمین، ایاک، دو تشدید والا حرف دو بار پڑھی جاتی ہے۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اوپر تھوڑا کرتے ہیں، قل هو اللہ احد، ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں گولتا، گول نشان آ گیا، جس کو بولتا ہے آیت۔ اب اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں گولتا آ گیا، اگر ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے تو یہ جاریۃ تسقی من، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اگر ہم یہاں پہ رکتے ہیں تو یہ جاریہ ہو جائے گا، جاریہ، تسقی من عین آنیہ۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں گولتا آ گیا، تو گولتا کے بعد یہاں پہ آیت ہے، اگر ہم یہاں پہ آیت پہ نہیں رکتے ہیں تو آنیۃ لا تس،
تو یہ آنیۃ لا تسمع اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اگر ہم یہاں پہ روکتے ہیں تو آنیہ یہ گولتا ہا میں تبدیل ہو جائے گا، لا تسمع فیہا لاغیۃ، یہاں بھی وہی کہلائے گا، مطلب لاغیہ گولتا ہا ساکنہ بن جاتی ہے۔ تو یہ رہا میرا سبق نمبر 19 اور تختی نمبر 17۔ تو امید کرتا ہوں آپ سبق یاد اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ساتھ بیل گھنٹی کو دبا کر کے آل کر دیں، اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔